شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. بات چل رہی تھی روزے کے مبطلات کے بارے میں. کھانے پینے اور کچھ اور احکام صوم بیان ہو چکے ہیں. آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں جو عام طور پہ بعض لوگ شہر رمضان کے اندر رات کے وقت مجنب ہو جاتے ہیں، یا دن کے وقت احتلام ہوتا ہے، یا حیض و نفاس کے عالم میں، یا استحاضہ کی کثیرہ کی خصوصاً یہ جو صورتحال ہے، ان تمام سچویشنز میں ماہ رمضان میں روزے کا کیا حکم ہے. اگر کوئی شخص کے اوپر کوئی بھی مرد عورت میں سے جو بھی غسل اس کے اوپر ہے، اگر اسے جان بوجھ کر طلوع فجر صادق یعنی روزے کے ٹائم شروع ہونے تک جان بوجھ کر غسل کو مؤخر کیا جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں نہ صرف اس روزے کی بعد میں قضا ہوگی بلکہ کفارہ بھی واجب ہے. اور کفارہ یا 60 روزے رکھنا ہوگا ایک روزے کے بدلے میں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. تو لہٰذا جان بوجھ کے اس چیز کو ترک نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر بھول کر انسان چھوڑ دیتا ہے، یا اسے نیند غالب آ گئی اور اسے اطمینان تھا کہ بعد میں جاگ جائے گا، یا یقین تھا یا احتمال کم از کم تھا اور اس کا ارادہ بھی تھا غسل کرنے کا، تو ایسی سچویشن میں اگر پہلی نیند کے بعد جو ہے جاگ کے پھر سو گیا، دوسری نیند آ گئی، دوسری کے بعد تیسری تک اگر اسے احتمال اور اطمینان تھا اور ارادہ بھی تھا کہ وہ غسل کرے گا اور وقت چلا گیا اور طلوع فجر صادق ہو گئی، تو ایسی سچویشن میں اس کے اوپر جو ہے فقط جو ہے وہ قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. اور البتہ جو تیسری نیند کے بعد جاگ آئی ہے اور طلوع فجر صادق ہو چکی ہے، تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ کفارہ بھی دیا جائے قضا کے ساتھ ساتھ. باقی رہا استحاضہ کے حوالے سے کثیرہ، جس کی تفاصیل باقی موارد پہ توضیح المسائل میں موجود ہے. اس میں چونکہ 3 غسل کرنے ہوتے ہیں ظہرین کی نماز کے لیے، اس سے پہلے غسل، مغربین سے پہلے ایک غسل، اور صبح کی نماز سے پہلے غسل. اور یہ جو غسل ہے استحاضہ کثیرہ میں، یہ صبح کی نماز کے بالکل کرتے ہی فوراً نماز کو ادا کیا جائے، یعنی فاصلہ نہیں آنا چاہیے. یہ تھے مختصر احکام ان اغسال کے بارے میں، اور اس کی مزید تفاصیل توضیح المسائل میں مراجعہ کی جا سکتی ہے. ہاں اگر کسی کے ذمے غسل مس میت ہے تو وہ روزے کو باطل نہیں کرتا. غسل مس میت کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے اور طلوع فجر صادق سے پہلے کرنا ضروری نہیں ہے. اور باقی رہا قے کا مسئلہ جسے الٹی کہتے ہیں، یہ جان بوجھ کر اگر کی جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے اور قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے. اور اگر بھول کر یا قہری طور پہ آ جاتی ہے تو اس صورت میں روزہ بھی صحیح ہے، قضا و کفارہ بھی نہیں ہے. بعض لوگ مریض ہوتے ہیں، انہیں حقنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر سائل کی صورت میں حقنہ لیا جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا، اور بہتر ہے اگر اجتناب کر سکتا ہے تو اس سے اجتناب کیا جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.